جو منتہائے سفر سے گزر گئے ہوتے، جو منتہائے سفر سے گزر گئے ہوتے، تو جبرائیل کے ہاتھوں سے پر گئے ہوتے، وہ آسمان پہ تشریف لے گئے ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے۔ وہ آسمان پہ تشریف لے گئے ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے۔ حضرات بہت ہی اچھے انداز میں آپ حضرات نے استقبال بخشا عزیزم صفدر رضا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً اس سے زیادہ میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے اپنے مصروفیات کو مانع طاق رکھ کر کے آج کی اس عظیم الشان عظمت رسالت کانفرنس میں آپ حضرات تشریف فرما ہے۔ میں آپ حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات تقریریں بہت ہوتی ہیں، جلسے بہت ہوتے ہیں، روزانہ پورے ملک میں جو ہے تقریباً 200 250 300 جلسے ہوتے ہیں، اور لوگ اتنے جلسوں کو چھوڑ کر کے اگر ایک جلسے میں آتے ہیں تو انہیں بہت بڑا فیصلہ لینا پڑتا ہے، بہت بڑا فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ آج ملک کے حالات بڑے دگرگوں ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے مدرسے ہم سے خالی پڑے ہیں لیکن میکدیں ہم سے بھرے پڑے ہیں۔ ہماری مسجدیں جو ہے ہم سے خالی پڑی ہیں، اور ہماری مسجدیں ہم سے خالی پڑی ہیں، چائے خانے ہم سے بھرے پڑے ہیں۔ گاؤں کی وہ پاکیزہ خانقاہیں جہاں ہمارے دل جھوٹے تھے ادب کے ساتھ، آج وہاں پہ مکڑیوں کے جالوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور ہم اور آپ ہیں آنکھوں میں تازہ اخبار سجائے پڑے ہیں۔ آج جو ہے بد نگاہی بدعہدی کا دورہ ہے۔ آپ کو میں بتاؤں 1 منٹ کی بات جو ہے آپ حضرات اور مخاطب ہو جائے۔ اب یہیں سے جتنے بھی ہمارے باہر سے مداحان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی اس عظیم جلسے میں تشریف رکھتے ہیں، ایک کے بعد دیکھیں آپ ان سے ملاقات کریں گے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک عالم دین تھا جس کی تقریر کو سننے کے لیے دور دور سے مرد بھی آیا کرتے تھے، عورتیں بھی آیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ بنی اسرائیل قوم کا عالم دین تقریر کر رہا تھا، اور اس کا لڑکا عورتوں کی طرف آنکھوں سے اشارہ کر رہا تھا۔ حضرات قسم خدا کی ایک کرب ہے، ایک المیہ ہے، ایک درد ہے جو اس وقت آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آپ ذرا مخاطب ہو، آپ کو جلسوں میں بلایا جاتا ہے، آپ جا کہاں رہے ہیں؟ آپ صرف یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، آج مسلمان کو ہندوستان سے پاکستان جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ آپ ہو کہاں؟ آپ کو جلسوں میں بلایا کس لیے جاتا ہے؟ آپ آتے ہیں صرف تقریر کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کی قوم کا عالم دین تقریر کر رہا تھا، اس کا لڑکا عورتوں کی طرف آنکھوں سے اشارہ کر رہا تھا۔ تو اس عالم دین کی نظر جب اپنے لڑکے پہ پڑی، اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ بیٹا بس کر باز آ۔ اب آپ دیکھیں کہ بیٹا بس کر باز آ۔ آج جو ہے آج ہماری زبان سے باتیں نکلتی ہیں، آج یہ اثر کیوں نہیں رکھتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی اس پہ بھی غور کیا کہ آج ہم بولتے خوب ہیں، آج ہم روزانہ جو ہے آج آپ کے درمیان بول رہے ہیں، کل ہمیں دوسرے جلسے میں بولنا ہے، آج ہماری زبان میں اثر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بنی اسرائیل کی قوم کا عالم دین تقریر کر رہا تھا، کہا بیٹا بس کر باز آ، بیٹا بس کر باز آ۔ اب اس نے سختی نہیں کی، تھوڑی دیر جس چیئر پہ بیٹھ کر کے وہ تقریر کر رہا تھا، اس کا ایک پایا ٹوٹا، وہ زمین پہ گرا، اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا۔ اب آپ ذرا دیکھیں، اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا، اس کی عورت کا حمل ساقط ہو گیا، اس کا لڑکا میدان جنگ میں مارا گیا۔ اس وقت کے نبی کے اوپر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے نبی جا کے اپنی قوم کے اس عالم دین سے کہہ دے تو نے اپنے بیٹے کے اوپر سختی نہیں کی، اب جا، آج کے بعد تیری نسل میں کوئی صدیق نہیں پیدا ہوگا، کوئی صدیق نہیں پیدا ہوگا۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ آج جو ہے ویسے بھی ملک کے حالات بڑے دیگرگو ہو چکے ہیں۔ آج آپ کے خلاف ہمارے خلاف جو ہے یہود و نصارہ اس طرح کی پلاننگ بنا رہے ہیں، اس طرح کی پلاننگ بنا رہے ہیں کہ اگر مسلمان چہرے پہ داڑھی بھی رکھنا چاہے، اسے داڑھی رکھنے کے لیے پرمیشن لینا پڑے۔ ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں، ہماری بیویاں اگر گھر سے باپردہ نقاب پہن کر کے نکلنا چاہیں، انہیں نقاب پہننے کے لیے بھی پرمیشن لینا پڑے۔ آج مسلمان مر جائے، اسے دفن کرنے کے لیے زمین کھودنے کے لیے بھی اسے پرمیشن لینا پڑے۔ آپ ہے کہاں؟ جو ہے آج ایک شعر محترم جناب آصف رضا سیفی کے حوالے سے پورے ہندوستان میں پڑھا جا رہا ہے، ایک شعر جو ہے پڑھا جا رہا ہے، اگر
آپ دیکھیں، اگر آپ یہاں ہیں، بات آپ تک پہنچے تو آپ اپنے ہونے کا احساس دلائیں۔ ابھی جو ہے کچھ دن پہلے اذان کے تعلق سے جو ہے ایک ایکٹر نے کہا، ایک گائیکار نے کہا کہ اذان کی آواز سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن بھائی آصف رضا سیدی کے حوالے سے جو پورے ہندوستان میں اس وقت ایک شعر پڑھا جا رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دوں، بس آپ اپنے ہونے کا احساس دیں تو ہاتھوں اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ۔ اگر بات آپ کے سمجھ میں آئے، بات آپ کے دل کو چھو جائے تو آپ ضرور بولیں کہ حکومتیں ہوں تمہیں مبارک، حکومتیں ہوں تمہیں مبارک، حکومتیں لے کے کیا کرو گے، حکومتیں ہوں تمہیں مبارک، حکومتیں لے کے کیا کرو گے، اگر شریعت پہ آنچ آئی نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ حکومتیں ہوں تمہیں مبارک، حکومتیں لے کے کیا کرو گے، اگر شریعت پہ آنچ آئی نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ اب دیکھیں ایک شعر جو ہے تقریباً 20-25 سال پہلے جو ہے راحت اندوری نے غزل کے اسٹیج سے کہا تھا، اس وقت جو ہے پتہ نہیں راحت اندوری نے ہندوستان کے جغرافیوں کو کیا دیکھا تھا، اخبارات کے ذریعے جو ہے راحت اندوری نے کیا دیکھا تھا کہ راحت اندوری نے ایک شعر کہا تھا کہ اگر خلاف ہے ہونے تو جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے تو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، ہمیں سبھی کے خون ہیں شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ شامل یہاں کی مٹی میں سبھی کے خون ہیں شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کے خون ہیں شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ حضرات اس میں بہت سارے شعر ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آپ کے سامنے بہت سارے شعر پڑھے جائیں، بس آپ حضرات بیدار ہیں۔ آئیے اس بیداری کے ماحول میں میں بلا تاخیر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرنے کے لیے حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اور کلام الامام امام الکلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے، یعنی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفل کو جگمگانے کے لیے میرے فہرست کے قید خانے میں ایک لہجہ ہے جسے آج پورا ہندوستان شہنشاہ ترنم محترم جناب قاری اظہر پرتاپ گڑھی کے نام سے جانتا ہے۔ میں اس عظیم لہجے سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائے اور نبی محترم کی ثناخوانی کرے۔ آئیے نعروں سے استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، سب لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرات، محافظان مسلک اعلیٰ حضرات، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت للعالمین کا تذکرہ لکھ دیجئے، دل کی تختی پر فقط صلی علیہ لکھ دیجئے، طلع البدر علینا ایک مصرع ہے فقط، شعر لکھ دے یا اسی کا ترجمہ لکھ دیجئے۔ نفس روے نہ حکومت پسند آتے ہیں۔ اگر شعر لگے کہ شاعری ہوئی ہے تو دعائیں چاہتا ہوں۔ نفس روے نہ حکومت پسند آتے ہیں، نفس روے نہ حکومت پسند آتے ہیں، نفس روے نہ حکومت پسند آتی ہے، نفس روے پسند آتی ہے، مجھے حضور کی نسبت پسند آتی ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرات، شیر رسالت کرنے، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت پسند آتے ہیں، مجھے حضور کی نسبت پسند آتے ہیں۔ اور ایک شعر عرض کر رہا ہوں، اگر شاعری ہوئی ہے کہیں سے تم ملاحظہ کریں، تمہارے ٹکڑوں کی لذت سے آشنا جو ہے، تمہارے
تمہارے ٹکڑوں کی لذت سے آشنا جو ہے، تمہارے ٹکڑوں کے لذت سے آشنا جو ہے، تمہارے ٹکڑوں کے لذت سے آشنا جو ہے، اسے کہاں کوئی نعمت پسند آتے ہیں، اسے کہاں کوئی نعمت پسند نعرے رسالت عرص مقدس شیر رضا اکیڈمی مسلک اعلیٰ حضرات نعرے تکبیر نعرے رسالت اسے کہاں کوئی نعمت پسند آتے ہیں، اب بتا رہا ہے یہ والشمس والضحیٰ کا مزاج، 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 خدا کو آپ کی مدحت پسند آتے ہیں، خدا کو آپ کی مدحت پسند آتے ہیں۔ دیکھیے گا آج میرا ترنم مت سنیے گا، شعر سنیے گا، اس کے بعد میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاعری کہاں سے اسٹارٹ ہوئی۔ محبت کے ساتھ بول دیں ایک بار سبحان اللہ۔ ایک شعر ملاحظہ کریں، کہا عمر نے منافق کا سر قلم کر کے، کہا عمر نے منافق کا سر قلم کر کے، کہا عمر نے منافق کا سر قلم کر کے، کہا عمر نے منافق کا سر قلم کر کے، مجھے نبی کی عدالت پسند آتے ہیں، مجھے نبی کی عدالت پسند آتے ہیں، مجھے نبی کی عدالت پسند آتے ہیں۔ حضرات چونکہ زکام کی وجہ سے آواز اس قدر ساتھ نہیں دے رہی، ایک دو بچوں کی فرمائش بھی ہے کہ آپ وہ کلام پڑھ دیجئے گا، ایک مطلب دو تین شعر سن لیجئے۔ بتلاؤں ہے کیسا میرے سرکار کا تلوار، ذرا لہک کر بول دیجئے سبحان اللہ، ان بچوں کی وجہ سے سن لیجئے۔ بتلاؤں ہے کیسا میرے سرکار کا تلوار، بتلاؤں ہے کیسا میرے سرکار کا تلوار، بتلاؤں ہے کیسا میرے سرکار کا تلوار، بتلاؤں ہے بدلا
جبریل نے چوما میرے سرکار کا تلوار، اور چہرہ ہے جو الشمس تو واللیل ہے زلفاً۔ کبھی کبھی ہمارے منبر پر جب نعت پاک پڑھی جاتی ہو تو اس وقت جو گفتگو کا موقع ہوتا ہے وہ بہت بہتر سمجھتے ہیں لوگ، اور اسی درمیان میں بہت ساری گفتگو ہو جایا کرتی ہے۔ حالانکہ نعت کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب حضرت حسان ابن ثابت جب کھڑے ہوتے تھے تو تمام صحابہ اور ہم سب کے نبی ایک دم خاموشی سے نعت شریف سنتے، اور جب کبھی بولتے تو کہتے سبحان اللہ۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ چہرہ ہے جو الشمس تو واللیل ہے زلفین، واللیل ہے زلفین، چہرہ ہے جو الشمس تو واللیل ہے زلفین، واللیل ہے زلفین، کہ چہرہ ہے جو چاند سے اچھا میرے سرکار کا تلوار، اور چاند سے اچھا میرے سرکار کا تلوار، اور چاند سے اچھا میرے سرکار کا تلوار، اور روشن ہے اگر چاند تو بس اتنا سبب ہے، روشن ہے اگر چاند تو بس اتنا سبب ہے، ہاں اتنا سبب ہے، اتنا سبب ہے، ہاں اتنا سبب ہے، روشن ہے اگر چاند تو بس اتنا سبب ہے، ہاں اتنا سبب ہے کہ روشن ہے چاند نے دیکھا میرے سرکار، چاند نے دیکھا شیر آپ نے سمجھ میں آیا تو ہاتھ اٹھا کے شیر کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس، شیر رسالت نجمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہے چاند نے دیکھا میرے سرکار کا تلوار، شہ ابرار کا تلوار، میرے سرکار کا تلوار، لہر کر بولیے سبحان اللہ، اور ذرا اپنے ہاتھوں کو لہرا کر بولو سبحان اللہ۔ ہے چاند سے اچھا میرے سرکار کا تلوار، ہے چاند سے اچھا میرے سرکار کا تلوار، جبریل تو بس رہ گئے سدرا کی حدوں تک، جبریل تو بس رہ گئے سدرا کی حدوں تک، سدرا کی حدوں تک، جبریل تو بس رہ گئے سدرا کے حدوں تک، سدرا کے حدوں تک، کہ جبریل تو عرش پہ پہنچا میرے
میرے سرکار کا تلوار پر عرش پہ پہنچا میرے سرکار کا تلوار پر عرش پہ پہنچا میرے سرکار کا تلوار اب پہنچا جو سرے عرش تو کہہ لینے تو مجھ کو پہنچا جو سرے عرش تو کہہ لینے تو مجھ کو کہہ لینے تو مجھ کو پہنچا جو سرے عرش تو کہہ لینے تو مجھ کو ہاں کہہ لینے تو مجھ کو کہ پہنچا جو سرکار کا تلوار ہے عرش سے اونچا میرے سرکار کا تلوار ہے عرش سے اونچا میرے سرکار کا تلوار ہے عرش سے اونچا میرے سرکار کا تلوار صدقہ اسی تلوے کا ملا سارے جہاں کو صدقہ اسی تلوے کا ملا سارے جہاں کو ہاں سارے جہاں کو نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرات کھڑے ہو کر استقبال کرنے خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی علاؤالدین صاحب صاحب مرحبا کی آمد آج کی صدر شان حضرت رسالت کانفرنس میں ہو چکی ہے رسول پر حاضر تمام مقتدر علماء کرام آپ سے مفتی صاحب کی طرف سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تکبیر نعرے رسالت عرس مقدس عظمت رسالت کانفرنس شیر رسالت اکیڈمی نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان صدقہ اسی تلوے کا ملا سارے جہاں کو ہاں سارے جہاں کو صدقہ اسی تلوے کا ملا سارے جہاں کو ہاں سارے جہاں کو کہ صدقہ اسی صدقہ اسی تلوے کا ملا سارے جہاں کو صدقہ اسی تلوے کا ملا سارے جہاں کو ہر چیز سے اعلیٰ میرے سرکار کا تلوار ہر چیز سے اعلیٰ میرے سرکار اور نعرے تکبیر نعرے رسالت ہر چیز سے اعلیٰ ہر چیز سے اعلیٰ میرے چیک کرو اس کو یہ جو ہارن سے ہاں ایسے بس اسی بھی رکو ہر چیز سے اعلیٰ میرے سرکار کا تلوار اب پتھر پہ پڑا مفتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ایک شعر عرض کر رہا ہوں پتھر پہ پڑ تسلسل کے ساتھ پتھر پہ پڑا کر تو ہوا موم ہے پتھر ذرا لہک کر بول دو سبحان اللہ اور محبت سے بول دو سبحان اللہ پتھر پہ پڑا کر تو ہوا موم ہے پتھر ہاں موم ہے پتھر پتھر پہ پتھر پہ پڑا کر تو ہوا
ارے کیا خوب ہے تلوار میرے سرکار کا تلوار، کیا خوب ہے تلوار میرے سرکار کا تلوار۔ اور اظہر میں رخ پاک کی تعریف کروں کیا، اظہر میں رخ پاک کی تعریف کروں کیا، تعریف کروں کیا، کہ اظہر میں رخ پاک کی تعریف کروں کیا، تعریف کروں کیا، کہ اظہر میں کہ انوکھا میرے سرکار کا تلوار ہے، جب کہ انوکھا میرے سرکار کا تلوار، بتلاؤں ہے کیسا میرے سرکار کا تلوار، جبریل نے چوما میرے سرکار کا تلوار، ہے چاند سے اچھا میرے سرکار کا تلوار۔